میری آنکھ ایک بے ہنگم سے شور سے کھلی تھی، جیسے کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شور اس قدر زیادہ تھا کہ مجھ جیسی لڑکی جو کچی نیند کی عادی ہو، سکون سے کیسے سو سکتی ہے؟ میں نے اپنے برابر میں سوئے اپنے شوہر ماجد کو دیکھا، جو اس شور میں بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ مجھے حیرت سی ہوئی۔ پہلے بے ساختہ میرا ہاتھ ماجد کی جانب بڑھا تاکہ میں اسے اٹھا کر جگا سکوں کہ یہ شور کیسا ہے، لیکن پھر میرا بڑا ہاتھ رک گیا۔ ابھی رات کو ہی تو میں رخصت ہو کر آئی تھی، اور رات کے اس پہر یوں بے تکلفی سے شوہر کو جگانا مجھے ایک غیر مناسب سی بات لگی۔ راتوں رات قسمت کا بدل جانا شاید کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یا میرے رب کی عنایت جو مجھ جیسی غریب پر ماجد کی صورت میں ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے سجائے کشادہ کمرے پر ڈالی، جو ہر قیمتی آرائش سے آراستہ تھا، پھر اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا نام مریم ہے اور میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے ہے اور میرے گھر والے ایک بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں چاہ کر بھی کبھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی تھی، اور مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ چونکہ میں غریب لڑکی تھی، اسی لیے یہی سوچا تھا کہ میری شادی کسی غریب سے ہی ہو سکتی تھی۔ میرے لیے اب کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، اور اسی وجہ سے میں خاموشی سے بس دن رات گزار رہی تھی۔ میں اتنی خوبصورت بھی نہ تھی کہ مجھے یہ لگتا کہ میرا حسن میرے نصیب کو بدل دے گا۔ میں ایک عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں جو تھی تو مجھ سے زیادہ خوبصورت، لیکن غربت کی وجہ سے میرے والدین ہمیں جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے میری بڑی بہن 28 سال کی ہو چکی تھی، لیکن لوگ صرف ایک جوڑے میں بہن کو رخصت کروا کر لے جانے کے لیے راضی نہ تھے۔ میری ماں ہماری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ وہ تو پھر حسین تھیں، اور میں اس نعمت سے بھی محروم تھی۔ کبھی کبھی اپنے حالات دیکھ کر میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ اس جہنم میں زندگی گزارنے سے اچھا تھا کہ میں زندہ ہی نہ رہتی۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، ایک غریب تو اچھے سے مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں جنازے اور تدفین کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے، اور میں اپنے ماں باپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس لیے جیسے چل رہا تھا ویسے ہی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اکثر اماں کو روتے دیکھا تھا، اور اس کے آنسوں میں بے بسی ہوا کرتی تھی جو صاف نظر آتی تھی، مگر ہم بھی کیا کر سکتے تھے۔ اماں اکثر مجھے دیکھتیں اور میرے لیے خوب دعائیں کرتیں اور کہتیں کہ بیٹا، کاش میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتی، مگر میں بدقسمت ماں ہوں جو اپنی اولاد کو کسی قسم کی خوشی نہیں دے سکتی۔ اماں اکثر ایسی باتیں کرتے کرتے رونا شروع کر دیتی تھیں۔ میں اسے چپ کرواتی رہ جاتی تھی، کیونکہ قصور تو اس کا بھی نہ تھا۔ وہ جتنا ہو سکتا تھا محنت کرتی تھی۔ اصل میں میری اماں سارا دن جائے نماز اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جا جا کر بیچا کرتی تھی، پھر جا کر ہم رات کی دال روٹی کا انتظام کر پاتے تھے۔ لیکن ان سب سے کتنا کمایا جا سکتا تھا؟ میں جیسے جیسے بڑی اور جوان ہو رہی تھی، اماں کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کہتی تھیں کہ پہلے بڑی بہنوں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئیں کہ تیسری بھی 16 سال کی ہو چکی ہے۔ ہم سب بہنیں اماں کے ساتھ یہی کام کرتی تھیں، گھر گھر جا کے جائے نماز بیچنا۔ بڑی بہنیں اس کام کو سیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ دونوں اکٹھی صبح کے وقت بیچنے چلی جاتیں اور دوپہر کو لوٹ آتیں۔ دوپہر سے شام تک کی ذمہ داری اماں کی تھی۔ کہ ایک دن اماں اکیلی بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ اماں، ایسا کون سا غم ہے جو تو اتنی پریشان ہے؟ اماں نے روتے ہوئے کہا کہ تیرا ابا ایک ہفتے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ ہیرا کو اب اس کام پر لگا دو، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے اماں کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے ابا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب میں بھی کام کروں گی تو گھر اچھے سے چل سکے گا، اس میں کیا برائی ہے؟ میری بات سن کر اماں مسکرائی اور کہا کہ تجھے اس دنیا اور اس کے بھیڑیوں کا نہیں پتہ، اور نہ ہی تو جانتی ہے کہ یہ دنیا غریب کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ تجھے لوگوں کی نیت کا اندازہ نہیں ہے، تو بہت بھولی ہے۔ جب بھی تیرا ابا کہتا ہے کہ ہیرا کو کام پر لگاؤ، تمہیں کام پر لگانے کا مطلب اس معاشرے کی بھیڑیوں کو دعوت دینا ہے۔ اماں یہ باتیں کہہ کر ایک دفعہ پھر بے بسی سے رو پڑی۔ لیکن وہ اکیلی عورت آخر کب تک ابا کی مذمت کرتی؟ مجھ سے بڑی بہن بھائیوں کو بھی تو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں ایسے گھر بیٹھوں اور ان کی لائی کمائی کھاؤں اور ایسے مفت میں مزے اڑاؤں۔ بھائی تو بھائی، میری بڑی بہنوں نے بھی اب احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں تو آپ نے ایک عرصے سے کام پر لگا دیا ہے،
مگر ہیرا کو تو کبھی نہیں کہا۔ بچوں کے ان بڑھتے شکووں سے تنگ آ کر اماں نے مجھے بھی ساتھ لگا لیا تھا۔ آج میرا کام پر جانے کا پہلا دن آ گیا تھا، لیکن پہلے ہی دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے نقاب کروا دیا اور کہا کہ تجھے جتنی بھی گرمی لگے یا کچھ بھی ہو نقاب نہیں اتارے گی، اگر تجھے پیاس بھی لگے تو تجھے برداشت کرنی ہے اور ایک بھی لفظ منہ سے کسی مرد کے سامنے نہیں نکالنا۔ میں اماں کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن اس وقت میں اس بات کا مقصد نہیں سمجھتی تھی، مگر وقت نے مجھے آہستہ آہستہ سارے مطلب سمجھا دیے تھے۔ میں ایک دن جائے نماز بیچ رہی تھی کہ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ میرا دماغ گرمی کی شدت سے گھوم رہا تھا اور میں نے اس گرمی سے تنگ آ کر اپنا نقاب کھولا اور پھر ایک دکان سے پانی لے کر پی لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں برابر والی گلی میں جائے نماز بیچنے چلی گئی تھی۔ مجھ کو پیاس لگی تو پانی پی لیا۔ مجھے لگا وہ دکاندار مجھے پانی پیتے دیکھ کر بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ گلی سنسان سی تھی، کوئی نہ تھا، اس کی دکان بھی خالی تھی۔ میں نے اسے خالی گلاس پکڑایا تو اس نے گلاس سمیت میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور دکان کا آدھے سے زیادہ کا شٹر بند کر لیا۔ میں تو اپنی سوجھ بوجھ ہی قائم نہیں کر پائی تھی جب اس کمینے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے دکان کے اندرونی سٹور نما کمرے میں لے جانے لگا، لیکن میں نے یکدم ہی اس کے ہاتھ پر بڑی زور سے کاٹ لیا جس سے اس نے میرا منہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے ایک دم ہی اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا اور میں نے چلانا شروع کر دیا۔ میرے شور پر بہت سے راہگیروں نے دکان کا شٹر اوپر کر دیا۔ دکاندار بدحواس سا ہو گیا۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے روتا دیکھ کر جلدی سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میری ماں جس کے ذمہ یہاں کا علاقہ تھا وہ بھی آ گئی۔ میں نے اماں کے گلے لگ کر ساری بات بتا دی۔ لوگوں نے اس شخص کو غصے سے ڈانٹا بھی اور مارا بھی تھا۔ اماں مجھے گھر لے آئی اور جی بھر کر مجھے مارنا شروع کر دیا اور بولی کہ سارا قصور تیرا ہے، تجھے کیا ضرورت تھی دکان کے اندر کھڑی ہو کر پانی پیتی، تو گلی میں کھڑی رہتی۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف تو اماں مجھ پر دنیا کی ایک بھی غلط نگاہ پڑنے نہیں دینا چاہتی، اور اب دیکھو کیسے مجھے مار رہی تھی۔ اماں جب مار مار کر تھک گئی تو ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی اور میرے پاس آ گئی۔ میں جو اماں سے ڈر کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور زیادہ مزید سکڑ گئی، لیکن تب مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میں جو مسلسل رو رہی تھی اب میرے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ ماں کی ممتا کا ملنا تھا کہ میں بے قابو ہو گئی تھی۔ تب اماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر کے میرے چہرے پر گر رہے تھے اور پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھ بیٹی، میں اسی لیے تجھے منع کرتی تھی کہ اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھانا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسی اکیلی عورت کو دیکھ کر شیطانی روپ دھار لیتے ہیں۔ انہیں اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے بس ایک عورت چاہیے ہوتی ہے جو ان کی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرے، اور تم ایک غریب لڑکی ہو، اگر ان میں سے کوئی زیادتی بھی کر لے تو ہم لوگ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اماں کی بات مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ میں ابا کا رویہ بھی دیکھ رہی تھی جو میری ساری بات پر اتنا ہی کہہ کر باہر چلے گئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ اس دکاندار نے صرف تمہارا ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، تم بھی اس پر الزام لگا کر صلح کے لیے کوئی بڑی رقم مانگ سکتی تھی، اس میں اتنا وویلا کرنے کی کیا بات ہے؟ تب میں سمجھ گئی تھی کہ میرے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں، بلکہ اسے میرا ہی نہیں کسی بھی اولاد کا فرق نہیں پڑتا، بس یہ چاہتا تھا کہ اسے ہم سے آنے والی کمائی چاہیے جسے وہ اپنے نشوں میں اور جوئے میں لگا دیتا۔ ہم لوگ روز کے 2-4 پیسے کما کر لاتے تھے اور ابا ہتھیا لیتا تھا، اسی لیے اسے کسی بھی بیٹی کی عزت تک کی پرواہ نہ تھی۔ میں تب اماں کی سب باتیں بخوبی سمجھ گئی تھی اور اب اماں سے عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اماں کے حکم عدولی نہیں کروں گی۔ اب میں نے دل کو سمجھا دیا تھا تو ہر چیز آسان ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں روز دعا کرتی کہ میری آنے والی زندگی حسین ہو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے کہ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے۔ میں سکون سے اب وقت کے بدلنے کا انتظار میں تھی۔ میری قسمت کا دروازہ کھل گیا، لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ تب میرے ساتھ وہ سب ہوا کیوں تھا۔ ایک روز کام پر اماں مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ آج ان کی طبیعت خراب تھی، بس وہ چاہتی تھی کہ آج کا دن میں ان کے ساتھ گزاروں۔
دوپہر کا وقت تھا۔ ہم ایک مسجد کے باہر بیٹھے تھے چونکہ وہاں پر ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا تھا۔ اچانک ہی مسجد سے ایک صاحب نکلے اور میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ میں پانی پی رہی تھی اور میرے چہرے سے نقاب اترا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے قریب آ گئے۔ اپنے حلیے سے وہ خاصے امیر لگ رہے تھے اور بولے، میری بیوی نے کچھ جائے نماز لینی ہے تو میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، تو میری بیوی تم سے جائے نماز خرید لے گی۔ وہ ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے گھر جاتے ہی ہم سے سارے جائے نماز خرید لیے اور بولے کہ مجھے تمہارے سارے جائے نماز پسند ہیں، میں ابھی تمہیں ان کے پیسے دیتا ہوں۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ میری ماں سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ کب تک تم اپنی جوان بیٹی کو لے کر جائے نماز بیچتی رہو گی اور اس غربت میں رہو گی؟ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، پھر دیکھنا کہ کیسے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن میری ماں تو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی اور اس کے آگے کوئی بھی لفظ نہ کہہ پائیں۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اتنے بڑے گھر کا مالک میری بیٹی کا اپنے بیٹے سے شادی کا کہہ رہا ہے۔ مجھے اس کی ذہنی توازن پر شک ہوا تھا اور میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس شخص کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اچانک وہ بولی، ہاں بیٹا، تم چاہو تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹی، یہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی اور مسئلہ ہے، میں بس تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی آخر میں تمہیں اپنی بہو کیوں بنانا چاہتی ہوں، تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے، لیکن اس سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تم بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے اس گھر میں بہو بن کر آنے سے میری زندگی کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تم اپنی اب تک کی زندگی غربت میں گزار آئی ہو، اس لیے بیٹا اگر تم میرے شوہر کے کہنے پر میری بہو بن جاؤ تو دیکھنا میں تمہارے گھر والوں کی زندگی بدل دوں گی۔ اب کی بار ان کی بات سن کر مجھے لالچ ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ آخر کب تک ہم لوگ ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ میری بہنیں گھر گھر جا کر اپنی عزت پر کھیلیں گی اور اماں روز روز کوئی نہ کوئی بات ہونے پر آنسو بہائیں گی۔ میں نے کسی بھی طرح اماں کو اپنی شادی کے لیے رضامند کر لیا، کیونکہ وہ بھی میری شادی اسی طرح کسی بڑے گھرانے میں کرنا چاہتی تھیں، اور پھر میری اماں نے فوراً اس عورت کو میری شادی کے لیے ہاں کر دی، اس شرط پر کہ اگر وہ 1 مہینے کے اندر اندر پہلے میری بڑی تینوں بہنوں کی شادی کسی مناسب جگہ پر کر دیں گی تو میری شادی ان کے بیٹے سے کر دیں گی۔ اماں کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں۔ پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی جب اس بزرگ اور عورت نے میری اماں سے کہا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ 15 دن میں تمہاری تینوں بیٹیوں کی شادی ایک ایسی بہترین جگہ کروا دیں گے، تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی اور انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی میری بہنوں کی بارات اٹھے گی اس سے اگلے دن آپ مجھے نکاح کر کے اپنے گھر لے جانا، تب تک میں اپنے گھر میں رہوں گی۔ انہوں نے میری بات سن کر حامی بھر لی تھی اور پھر ہم ماں بیٹی گھر چلی آئیں۔ واپسی پر انہوں نے میری اماں کو سارے سامان کے پیسے بھی دے دیے، جو کہ ایک اچھی خاصی رقم بنتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ یہ تو اتنے سارے پیسے تھے جو سارے جائے نماز بیچ کر بھی نہ ملتے۔ میں اماں کے ساتھ خوشی خوشی گھر کو آ گئی۔ اس دن ہمارے گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے اور ہنس کا رہے تھے، کیونکہ آج تک کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے سارے جائے نماز ایک ہی دن میں بک گئے ہوں، اور وہ بھی اتنے اچھے داموں پر۔ اور میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو ہمارے گھر میں خوشیوں کی بہار آنے والی ہے اور سب غم دور ہونے لگے تھے۔ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں خوشی سے ناچوں، اور خود کو بہت مشکل سے روکے رکھا تھا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی تھی۔ لیکن اگلے دن وہ عورت اور سیٹھ نہ آئے، اور اسی طرح 3-4 دن بس انتظار کرتے کرتے ہی گزر گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے۔ ہفتہ گزر گیا تھا اور ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تو ہر قسم کی امید ختم کر چکی تھی، اور پھر جب میں دروازے پر گئی تو وہاں وہی سیٹھ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارا سامان اور کچھ لوگ بھی تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، ہمیں کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے ہمیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کو چلے گئے اور میری بہنوں کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ میری تینوں بہنوں کا رشتہ اپنے کسی دور کے عزیزوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے جو اچھا کماتے تھے اور مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔
اماں نے تو سنتے ہی ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے ساتھ اتنا سامان لائے تھے جو ہم نے زندگی بھر کبھی نہ دیکھا تھا، اور اس طرح ایک ہفتے کے اندر اندر میری بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں۔ ان کی شادی کا سارا خرچہ بھی انہوں نے ہی اٹھایا تھا، اور جس دن میری بہنوں کی شادی ہوئی وہ امام صاحب ہمارے پاس آئے اور اماں سے کہا کہ دیکھو، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے، اور اب تم میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اماں نے انہیں کہا کہ انہیں اپنا وعدہ یاد ہے، اور اسی طرح رات ہوئی تو اماں میرے پاس آئیں اور کہا کہ اب ہمارے گھر میں اتنا کچھ ہے کہ تمہیں جائے نماز بیچنے بھی نہیں جانا پڑے گا۔ تب اماں نے ابا سے بات کی اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ابا کو تو پہلے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، ابا تو خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے کسی بڑے گھرانوں میں ہوں۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا، اور تب امی نے کہا کہ کہیں ان کا بیٹا معذور نہ ہو، ہمیں پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن ابا نے اماں سے کہا کہ اگر وہ معذور بھی ہیں یا پھر اسے کوئی اور بیماری بھی ہے تب بھی ہمیں منظور ہے، بس تم جلدی سے ہیرا کی شادی کر دو۔ امی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور پھر جب وہ عورت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تو اماں نے ان کی تواضع کی، اور پھر میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ میری شادی تو میری باقی بہنوں سے بھی زیادہ شاندار ہوئی تھی، اور میں تو بس ہر چیز دیکھ ہی رہی تھی کہ جیسے خواب ہو، کیونکہ ہم تو وہ لوگ تھے جن کے گھر اگلے وقت کھانے کا بھی ٹھیک سے پتہ نہ ہوتا تھا کہ ملے گا بھی یا نہیں، اور وہیں میری رخصتی ایسے ہو رہی تھی جیسے کسی شہزادی کی ہوتی ہے۔ اور پھر جب مجھے دولہے کے ساتھ بٹھایا گیا تو میری نظر اس پر پڑی، تب میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو کوئی معذور انسان نہیں تھا، بلکہ اتنا خوبصورت لڑکا تھا کہ میری خود کی آنکھیں بھی اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اب مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں تو حیران تھی اتنے خوبصورت اور حسین لڑکے کے ساتھ مجھ جیسی غریب کی شادی آخر کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تو اس راز پر سے بھی پردہ اٹھنا ہی تھا۔ اب نکاح ہو چکا تھا، اور میں رخصت ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر سلیم کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آتے ہی کہیں گے میں تمہیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ شخص مجھ سے کئی زیادہ حسین تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ وہ کہے گا میں نے دباؤ میں آ کر تم سے شادی کر لی ہے۔ میں خود کو دل ہی دل میں تیار کر چکی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ مجھ جیسی عام سی لڑکی کو ایک ہیرا ملا ہے، اس لیے سب کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی۔ اور پھر جب ماجد کمرے میں آیا تو اس نے بہت آرام سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے منہ دکھائی میں سونے کے کنگن دیے۔ وہ مجھے اتنے پیار سے وہ کنگن پہنا رہے تھے کہ میں ان کی آنکھوں میں ہی کھو کر رہ گئی۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا، مجھے جب امی نے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ کر دیا ہے تو میں نے تھوڑا سا احتجاج کیا تھا کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، مگر جب تمہاری تصویر دیکھی تو چپ کر گیا۔ میں نے تب دل ہی دل میں سوچا کہ کچھ تو ہوگا جو امی تمہیں اپنے گھر لانے کے لیے اس قدر بےتاب ہو رہی ہیں، اور پھر میں نے حامی بھر لی، اور اب تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے تم کس قدر حسین ہو۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا لیا۔ میں اتنی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن شاید خوش نصیب ہو گئی تھی، اور پھر ہم دونوں خوشی خوشی سو گئے۔ لیکن رات کو میری آنکھ کسی کی آوازوں سے کھلی تھی، میں چونک سی گئی تھی۔ دروازہ پھر بڑی زور سے بجا تھا، اور اٹھ کر جب میں کمرے سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس نے اپنے شوہر کو ایک سٹور نما کمرے میں بند کر دیا تھا، اور میں نے اسے کھولنا چاہا تو انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ میں بھی حیرت میں ڈوبی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ضرور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ مجھے پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، شاید اس لیے میری ساس ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی۔ لیکن اگلے دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ صبح کے ٹائم بالکل ٹھیک تھے اور میری ساس کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میں نے ماجد سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، ہم تو بچپن سے ہی یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ امی رات کو اکثر ابو کو یوں ہی بند کر دیتی تھیں، اور اب میں مزید پریشان ہو رہی تھی کیونکہ میرے سسر صبح کے وقت تو بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی راز ضرور تھا۔ اب مجھے اپنی ساس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی مشکوک تھی۔ ایک تو اس نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا، اور اب وہ اپنے اتنے نیک شوہر کو ایسے روز بند کر دیتی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے اس راز سے ضرور پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں تھی جب میرے سسر کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ساس نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میں کبھی بھی رات کو اٹھ کر یوں اپنے سسر کے پاس نہ جاؤں گی، مگر مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
اور میں نے باہر جا کر سسر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو سیدھا اٹھے اور میرے قدموں میں آ کر گر گئے۔ عین اسی وقت میری ساس اور شوہر نے مجھے آ کر بچا لیا اور انہیں دوبارہ اندر بند کر دیا اور کہا کہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ انہیں کھولنا مت۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر سسر جی کو ایسی کون سی بیماری ہے جو آپ انہیں اس طرح بند کر کے رکھتے ہیں؟ تب میری ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک بد دعا ہے، کیونکہ آج سے کئی سال پہلے یہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی نیک تھے، بلکہ ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ تب انہوں نے ایک جائے نماز بیچنے والی کو بہت ذلیل کیا تھا۔ وہ جائے نماز بیچنے آئی تھی، اس دن یہ گھر پر اکیلے تھے اور ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تب میں پہلی بار امید سے تھی، یہ تو میں وقت پر گھر آ گئی اور اس عورت کو بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تب اس عورت نے انہیں بد دعا دی تھی کہ تم پاگل ہو کر مرو گے، ساری رات تم چین سے نہیں سو سکو گے، تمہاری یہ بیماری تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک تم ہر جائے نماز بیچنے والی کی عزت اپنی بیٹی کی طرح نہیں کرو گے۔ بیٹی وہ تو بد دعا دے کر چلی گئی، مگر ماجد کے پیدا ہوتے ہی ان کی حالت خراب ہو گئی اور یہ رات کو پاگل ہو جاتے ہیں اور صبح کو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کا علاج بھی بہت کروایا مگر یہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اب تھک ہار کر انہوں نے جاب چھوڑ دی، 5 وقت کے نمازی اور اللہ والے بن گئے۔ یہ سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے کیے کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ دین سے بھی بہت لگاؤ ہو گیا ہے اور اب تو محلے والے بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ورنہ میرے شوہر کو بد نظری کی عادت تھی۔ بیٹی، پہلے تو ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر معافیاں مانگنے سے ان کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی ہے، اور تمہیں بھی اسی لیے اپنے گھر میں بہو بنا کر لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سبب ان کے سارے گناہ معاف کر دے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی۔ تب یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتائی، وہ حیران رہ گئی کیونکہ آج سے کئی سال پہلے یہ واقعہ میری پھپھو کے ساتھ پیش آیا تھا جو ابھی تک زندہ تھیں۔ پھر میں ماں کے کہنے پر ایک دن اپنی ساس کو پھپھو کے گھر لے گئی۔ میرے سسر نے اور میری پھپھو نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تب میرے سسر نے میری پھپھو کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی اور میں نے پھپھو کو ساری حقیقت بتا دی۔ تب انہوں نے میرے سسر کو یوں روتا دیکھ کر معاف کر دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالکل ٹھیک کر دے، اور آج اس واقعے کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے اور میرے سسر بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، اور آج ہم سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی مظلوم کی بد دعا آنے والی ساری زندگی برباد کر دیتی ہے، اور ہماری بد نظری ایمان کی حلاوت ہم سے چھین لیتی ہے۔